کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور اللہ نے بتلا دیا کہ میں نے ہر ایک جاندار کی رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اسی آیت کا ایک دوسرا جز ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے وطن اصلی کو بھی جانتا ہے اور وطن عارضی کو بھی جانتا ہے۔ مثلاً آج آپ کی مجلس میں بہت سے مہمان بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی مہمان تشریف فرما ہے۔ کل وہ اپنے گھر پر تھے تو اللہ نے ان کے کھانے کے لیے، ان کے پینے کے لیے، ان کے کپڑے کے لیے، ان کے رہنے سہنے کے لیے اللہ نے ان کے بستی میں انتظام کر دیا۔ جو وطن اصلی ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جب آپ کی یہاں آئے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے، دن 2 دن کے لیے، شب 1-2 رات کے لیے آئے ہیں، اللہ نے وہاں سے بہتر پلاؤ کا انتظام یہاں کر دیا، بریانی کا انتظام یہاں کر دیا، عزت کی نگاہ، عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ استقبال کے لیے لوگ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں کہ ہمارے مہمان معظم تشریف لائیں۔ یہ ان کا وطن عارضی ہے، آج ہے، کل ہے، پرسوں چلے جائیں گے اپنے گھر۔ کیا بتلانا مقصود ہے؟ غور سے سنیے، توجہ سے، کہ اپنے گھر پر تھے تو اللہ وہاں بھی کھلا رہا تھا، یہاں آئے تو اللہ یہاں بھی کھلا رہا ہے۔ ہمارے بھیجے میں بات نہیں آتی کہ جو بیٹی میرے بیٹے کی بہو بننے والی ہے اللہ اس کو وہاں نہیں کھلا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ کپڑے دے رہا ہے، اللہ دوا کا انتظام کر رہا ہے، رہنے سہنے کے لیے مکان دے رکھا ہے۔ اللہ جب اس کو وہاں کھلا رہا ہے اور وہ آپ کے گھر میں آئے گی تو بھوکے مر جائے گی۔ یہ تو ہمارا ایمان کے منافی عمل ہے۔ یہ عمل، یہ سوچ، یہ فکر، یہ تدبر ہمارا ایمان کے منافی ہے۔ چونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ جو وہاں کھلا رہا ہے وہی اللہ یہاں بھی کھلائے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پردیسی بھی ہیں، اور شاید یہ شادی جہاں ہو رہی ہے وہ بھی پردیسی ہی ہے۔ چونکہ میں تو یہاں الحمدللہ 11 سال سے ہوں، بہت کم دیکھنے اور ملاقات کا موقع ملا ہے، گاہے بگاہے کبھی خال کبھی 4-2 سال کے اندر 1-2 بار ملاقات ہوئی ہے۔ تو بتلائیے، آج عالم چک میں ہے تو بھوکے، اور اس سے پہلے کلکتہ میں تھے تو اللہ کھلا رہا۔ جو عالم چک والے کرنال میں کام کرتے ہیں کیا وہ کرنال جا کے بھوکے رہتے ہیں؟ جو امرتسر میں وہاں بھوکے رہتے ہیں، جو بمبئی میں بھوکے رہتے ہیں، جو سلی گوڑی میں بھوکے رہتے ہیں، دہرادون والے بھوکے رہتے ہیں، حیدرآباد میں بھوکے رہتے ہیں؟ نہیں، اللہ اس کو حیدرآباد میں بھی حیدرآباد کی بریانی کھلاتا ہے، لکھنؤ میں نواب کی شہر میں اسے نواب جیسی عزت عطا کرتا ہے، اور جب وطن اصلی آتا ہے تو اللہ اسے یہاں بھی کھلاتا ہے، یہاں بھی عزت سے نوازتا ہے۔ پھر ہماری سوچ کیوں اتنی ماری ہے؟ ہماری سوچ اتنی گھٹیا کیوں ہے؟ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم ایک خدا پر، ایک خدا کا اعتقاد کرنے والے، اعتماد کرنے والے ہیں۔ جب اللہ لکھنؤ میں کھلا سکتا ہے، دہرادون میں کھلا سکتا ہے، وہی اللہ عالم جگ میں کھلاتا ہے۔ پھر جب بیٹی وہاں سے آئے گی، ہماری بہو بن جائے گی، ہمارے بیٹے کی بہو بن جائے گی، پتاؤ گھر کی پتاؤ بن جائے گی، اس کے لیے کہاں سے انتظام ہوگا؟ بیٹا تو ابھی پیر پہ کھڑے نہیں ہو لے، یعنی کچھ کہہ لیتے ہیں تو سوچ پہ سوچتے 35 سال گزار دیتے ہیں، 55 سال 50 سال میں 40 سال کے بعد بالیں سفید ہو جاتی ہیں، اور 55 سال کے بعد پتہ چلا کہ اب تو عمر ہو گیا۔ بھائی پتہ کیا ہے؟ مجھے آپ سوچ کر بتائیے، جب 35 سال کی عمر میں شادی کریں گے بیٹے کی تو 35 کے بعد کتنا بچے گا 50 میں؟ بولیے 15۔
اگر 35 سال میں مانی 32 سال میں آپ نے شادی کی، 30 سال میں شادی کی، 20 سال کا لڑکا ہوا، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، آپ کی جسمانی طاقت کمزور پڑ گئی، آپ کا بیٹا آپ کی سنے گا؟ اس کی صحیح تربیت ہو پائے گی؟ اور وہ بیٹا کیا کمائے گا؟ اس کے جو آپ نے درخت لگایا بیٹا کا، آپ نے جو ایک پھلدار درخت لگایا، اس کو اچھے اسکول میں اچھے کالج میں پڑھایا، وہ اچھی نوکری پر جب تک جائے گا تب تک آپ کہاں ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ جب میرا بیٹا 35 سال کا ہوگا، 50 سال تو ایسے ہی گزار دی ہے، تو ایسے گھر میں صحیح تربیت ہونے کی امید نہیں ہے۔ وقت پر جب بھوک لگی ہو، کھانا مل جائے نا تو سکون ملتا ہے، اور جب بھوک ختم ہو جائے، بھوک کا وقت ختم ہو جائے، پھر وہ کھانا بھی مزیدار نہیں لگتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اعتبار کرنی چاہیے اپنا اللہ پر، اپنے خدا پر اور خدا کے کلام پر، کہ اللہ نے فرما دیا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ اسی آیت کی ذیل میں مفسر قرآن نے لکھا، معرف القرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف رواں دوا ہے، بھیانک جنگل میں ہے، لبودک جنگل میں ہے، خوفناک جنگل میں ہے، رات گہری ہو چکی ہے، اندھیری ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ایسے وقت میں بیوی حاملہ سے تھی، درد زہ ہوتا ہے، جب پریشانی پڑ جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک بلندی پر چڑھ کر لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، روشنی تلاش کرتے ہیں، ایک روشنی دکھائی دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو اسی مقام پر چھوڑ کر اس روشنی کی طرف چلتے ہیں کہ وہاں سے آگ لایا جائے، وہاں سے مدد لیا جائے، وہاں سے تعاون لیا جائے، وہاں سے سپورٹ لیا جائے، کچھ ان سے ہیلپ لیا جائے۔ جب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس مقام تک پہنچتے ہیں، آپ کو نبوت دی جاتی ہے، کتابیں دی جاتی ہے، آپ کو نبوت کی تاج پوشی کی جاتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ تو سیدھے فرعون کی بارگاہ میں چلا جا، فرعون کی دربار میں چلا جا، اس نے بڑا فتنہ پھیلا رکھا ہے، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى کا دعویٰ کر رکھا ہے، جاؤ اے خدا وحدہ لا شریک لہ کی ڈنکا بجا دو۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دل میں بات آتی ہے، اور بات آنی فطری بات ہے، تقاضائے بشری ہے، بات آ سکتی ہے کہ بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر آیا کہ درد زہ ہے، خوفناک رات ہے، اور لقندق میدان اور جنگل ہے، اس جنگل میں میری بیوی کا کیا بنے گا؟ جیسے ہی بات آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو، جب اللہ نے پیغمبری عطا کی تھی تو کچھ معجزات عطا کیے تھے، ان معجزات میں ایک عصا لاٹھی بھی عطا کیا تھا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو اس پتھر پر مار، اس چٹان پر مار جو تیرے سامنے پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام لاٹھی اٹھا کر زور سے مارتے ہیں، وہ چٹان پھٹتا ہے، اس چٹان کے اندر سے ایک چھوٹا پتھر نمودار ہوتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اس پر بھی لاٹھی مار، وہ پھر لاٹھی مارتے ہیں، وہ پتھر پھر پھٹتا ہے، پھر ایک چھوٹا پتھر نمودار ہوتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس پتھر پر بھی لاٹھی مار، حضرت موسیٰ لاٹھی مارتے ہیں، وہ پتھر پھٹتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک چھوٹی سی کیڑی ہے جس کے منہ میں ہری پتی، وہیں پر سجدہ شکر میں گر گئے۔ مولا جو رب تین پتھر کے اندر ایک چھوٹی سی کیڑی کو رزق پہنچانے پر قادر ہے، وہ میرا رب میری بیوی کی بھی حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پلٹ کر اپنی بیوی کے پاس
گئے، سیدھے فرعون کے شہر میں چلے گئے، فرعون کے دربار میں جا کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کا ڈنکا بجایا۔ اس واقعہ کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد اللہ سے ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ پیٹ میں درد ہو جائے تو ذہن کہاں کہاں دوڑتا ہے پتہ نہیں، یہ پیٹ میں درد کیوں ہوا۔ سر میں درد ہو جائے تو ذہن کہاں کہاں جاتی ہے پتہ نہیں۔ پہلے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ جس رب نے یہ درد دیا ہے وہی شفا کا مالک ہے۔ کہ پلاؤ کھائے تھے تو پیٹ میں درد ہو گیا، آپ کے دل میں بات نہیں آئی کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، آپ کے دل میں بات نہیں آئی، آپ کے ذہن میں بات نہیں آئی کہ جس رب نے دیا ہے وہ شفا دے گا۔ درد کے ساتھ فوراً ڈاکٹر کے پاس دوا کی طرف آپ کا دھیان جاتا ہے۔ دوا تو کرانی ہے، دوا کرانی بھی سنت ہے، پیارے نبی کا حکم بھی ہے، تدبیر بھی ہے، حکمت بھی ہے، دوا کرانی ہر حال میں ہے، لیکن دوا کو ذریعہ بنائے، بھروسہ اعتبار اللہ پر رکھے کہ اللہ شفا دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے جو زمین پر جو کل کے لیے، غد کے لیے، مستقبل کے لیے پیسہ، کھانا، دولت، گھر، مکان تیار کر کے رکھتا ہے، ورنہ روئے زمین پر انسان کے علاوہ کوئی مخلوق کو دیکھ لیجئے وہ کل کے انتظام میں نہیں رہتا۔ صبح سویرے یہاں باز دکھ رہا ہے آپ کو، صبح سویرے اٹھیے اور دیکھیے چھوٹی چھوٹی ننھی منی وہ چڑیاں، وہ اس باز پر، پیڑ پودے پر بیٹھ کر اپنے گھونسلے سے نکلتے اور پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں ایک بھی چڑیاں ایسا نہیں، ایک بھی پرندہ ایسا نہیں، ایک بھی جانور ایسا نہیں جو خالی پیٹ لوٹتا ہو۔ اللہ ہر ایک کے پیٹ کو پر کر دیتا ہے، ہر ایک کے شکم کو اللہ بھر دیتا ہے۔ ایک ہم ہے کہ آج کھاتے بھی اور بچا کے کل کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ غریب، مسکین، محتاج، بے کس، بے سہارا، لاغر، کمزور کا کوئی دھیان نہیں ہے، فریج میں ایک دم فریجر میں رکھیں گے کہ برف جما دیں گے، 8 دن کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ غربا، فقراء، مساکین کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو بساط دی ہے، اللہ نے آپ کو بساط دی ہے تو آپ غربا کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گے؟ اور یہ تو اللہ کا شکر ہے نا کہ اللہ نے آپ کو بساط والوں کی فہرست میں رکھا ہے، صاحب نصاب کی فہرست میں رکھا ہے۔ اللہ نے آپ کو صاحب مال والوں میں شمار کر رکھا ہے، ورنہ یاد رکھیے ہو سکتا ہے وقت آ جائے، پلٹ جائے، وقت کو آتے جاتے، سمے کو جاتے دیر نہیں لگتا کہ آپ کے دروازے پر جو آج کھڑا ہے، ہاتھ اس کا نیچے، وہ شخص نیچے، آپ اپنے اس پر کھڑے، کرسی پر کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ اوپر اور آپ اوپر ہو کر دے رہے ہیں۔ وقت کو یاد کیجئے، یہ وقت اللہ نے بدل دیا، پلٹ دیا تو کیا بنے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شادی کا موقع ہے، اس لیے شادی کے موقع پر، گھر بوجھ کے موقع پر، عقیقہ کے موقع پر کوئی ایسا فنکشن ہو جس میں آپ غریب کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من تشبہ بقوم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ وہ کھانا ہی نہیں ہے،
جس دعوت میں، جس کھانے پر، جس دسترخوان پر امراؤں کو بلا لیا جائے، پونجی والے کو، سرمایہ دار کو، بینک بیلنس والے کو، کوٹھی والے کو، محل والے کو بلا لیا جائے، بیوہ کو، بےکس کو، لاغر کو، کمزور کو، یتیم کو، ضعیف کو، مزدور کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شر الطعام، برا کھانا، بیکار کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو نظر انداز کر دیا۔ گاؤں میں 5 7 10 بیوائیں ہیں، 2 4 غریب مزدور ہیں، کل ملا کے 15 سے لے کے 20 کی تعداد ہے۔ آپ نے 200 کا انتظام کیا، آپ نے 400 کا انتظام کیا، اگر اس 20 کو چھانٹ کر کیا ملا آپ کو؟ اس 20 کو شریک کر لیتے، آپ نے ان کو مدعو کیا، امام صاحب کو دعوت دی اور خوش ہے۔ امام صاحب کو روز اللہ مرغا کھلاتا ہے، روز اللہ خسی کھلا دیتا ہے، بریانی بھیج دیتا ہے، پلاؤ بھیج دیتا ہے، اور محل والے اور 4 چکا والے اور زمیندار ان کو اب اپنے دسترخوان میں بلاتے۔ آپ کے کھانے کے محتاج نہیں، اللہ نے ان کو بساط دی ہے، اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے کہ آپ کے دسترخوان کے بنا بھی وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن وہ بیوہ، وہ یتیم بچے جو آج اس بقرعید میں گوشت کھاتے ہیں، اگلے بقرعید کا انتظار کرتے ہیں، اس پر آپ کو ترس نہیں آتا، اس پر آپ کو ملال نہیں آتا، اور نظر انداز کرنے کی باری آتی ہے تو اس بیوہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس یتیم کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کمزور کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی آ گئی ہے، ہم بیوہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا حق بنتا بھائی، اس کا حق ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے نظام کو، اپنے انتظام کو کرنے سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بیوہ نہ چھوٹنے پائے، یتیم نہ چھوٹنے پائے، مسکین نہ چھوٹنے پائے، محتاج نہ چھوٹنے پائے، کمزور نہ چھوٹنے پائے۔ ایک ٹائم ان کو کھلا دیں گے نا، پھر سے دعائیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مدد